اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میلاد کے ناظرین کو ایک بار میں پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جادو کے متعلق آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، یہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان تراشا کہ ہم جادو کو مذہبی تقدس اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری قوم میں اس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی، اور اپنے عہد سلطنت میں انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ جادو کی تعلیم دی۔ ہم تو ان کی دی ہوئی تعلیم پر چل رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں ان کے اسی بہتان کی تردید ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ لِسُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ پوری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں انہیں بتاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، اور جو نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر بابل شہر میں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلمات جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے اسے کہتے کہ ہم تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو۔ مگر وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقی قادر مطلق تو فقط اسی اللہ کی ذات ہے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم تھا کہ جو شخص یہ چیز لے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کتنی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے کہ اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بلا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی کمینہ خصلت کے باعث یہ الزام عائد کر رکھا تھا کہ ہم لوگوں نے جادو کا علم انہی سے سیکھا ہے، یا یہ کہ یہ علم ان سے وراثت میں چلا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حکایات اور روایتیں یہودیوں نے مشہور کر رکھی تھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاک پیغمبر کے صاف اور اجل دامن سے انہیں ناروا اور من گڑت الزام کا داغ دھویا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی حرمت اور شناعت ظاہر کرنے اور اس سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے خاص مصلیحت کے تحت دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ انہوں نے بابل شہر میں لوگوں کو فردن فردن جادو سیکھنے سے منع کیا اور اس کا کفر ہونا واضح کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو اللہ پاک کے اسماء حسنہ اور کلام مبارک کے ذریعے مختلف مشکلات کے حل کے لیے طریقے بھی بتلائے۔ جادوگرہ کے بجائے یہ مبارک راہ اختیار کرو اور اللہ سے ہر حاجت میں مدد مانگو۔ لیکن یہودیوں نے ان سے بھی جو کچھ سیکھا اس کا استعمال گھٹیا اور مذموم مقاصد میں کیا۔ علماء اسلام کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جس طرح جادو کرنا اور سیکھنا کفر اور حرام ہے، اسی طرح صحیح اعمال کا غلط استعمال تفریق بین الزواجین یعنی اور میاں بیوی میں جو ہے نفرت ڈالنا بھی حرام ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی سے انجام دینے کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنے اور انہیں غلط راستے سے بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے بابل شہر میں اترے تھے۔ ان کے بارے میں یہودیوں کی خرافانی داستان ہے کہ انہوں نے انسانوں کی نافرمانی اور سرکشی کے مقابلے میں اپنی پارسائی اور طاعت شاعری پر ناز اور فخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور سزا بطور آزمائش زمین پر اتار دیا۔ یہاں آ کر یہ دونوں زہرہ نام کی ایک عورت پر فرفتہ ہو گئے۔ اس سے جب انہوں نے قربت تقاضا کیا تو اس نے شرط عائد کی کہ جب تم شراب نہیں پیو گے تو قتل نہیں کرو گے، بت کو سجدہ نہیں کرو گے، تب تک میں تمہیں اپنا قرب نہیں دوں گی۔ انہوں نے یہ تینوں کام کر لیے۔ پھر جب اس سے مشغول قربت ہوئے تو اس نے اس وقت ان سے پوچھا کہ تم لوگ آسمان پر کس طرح جاتے ہو؟ انہوں نے اسے اسم اعظم سکھا دیا اور زہرہ اس اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی، اور یہ دونوں فرشتے اللہ کے غضب کا شکار ہو کر بابل کے ایک کنویں میں قید ہو گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے، یہ اسے پہلے روکتے اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے۔ اگر اصرار کرے تو پھر اسے سکھا دیتے تھے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تجھے کچھ نظر آیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخص گھوڑے پر بیٹھ کر جاتا نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان ہے جو تجھ سے رخصت ہو گیا ہے اور اب تو جادوگر بن گیا ہے۔ قیامت تک یہ دونوں فرشتے بابل کے کنویں میں اسی طرح الٹے لٹک رہیں گے۔ یہ داستان نہ صرف سراسر کذب، افطرا، بہتان، جھوٹ پر غلط ملت ہے، بلکہ اس کا لفظ اپنی تشکیل، ہیبت،
قضائی اور خود ہنس رہا ہے۔ فرشتوں کو زہرہ کے عشق میں مبتلا ہونا تو کروا دیا، اب اس سے ہم آغوش ہونے کے لیے جو شرائط گڑھ رہے ہیں، اس میں اصل بات تو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اوپر نیچے بڑے بڑے گناہ کیے جن کی وجہ سے مبتلا غضب ہو گئے، لیکن کم وقتوں کو اتنی بات سمجھ نہ آئی کہ قتل و شراب بت کے آگے سجدہ کرنے میں ایک دوشیزہ کو کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن داستان کو کہانی کو جب چاہیں جدھر موڑ دیں، اسے کون روک سکتا ہے۔ پھر یہ دونوں مباشرت زہرہ نے پوچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے بیک وقت یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر اس نے فرشتوں سے اسم اعظم ہی پوچھا تھا تو قتل و شراب نوشی کی بجائے اسم اعظم کا شرط کیوں نہ رکھی؟ کتنی مذاق خیز داستان ہے۔ پھر ان کا جواب بھی اسم اعظم بتلانا بھی بے تکی اور ویسے بات ہے۔ فرشتوں کا آسمان پر چڑھنا یا زمین پر اترنا کسی اسم اعظم کے پڑھنے کا مرہون منت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ پھر اسم اعظم پاک ہے، زہرہ تو آسمانوں پر چلے گی جو شاگرد بھی ہے اور انسان بھی، مگر استادہ جو فرشتے ہیں وہ زمین پر بیٹھے منہ دیکھتے رہے۔ یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ اور یہ بھی عجیب غضب اٹھایا کہ زہرہ پر تو اتنی نوازش ہے کہ انسان ہونے کے باوجود دو معصوم فرشتوں کو گمراہ کرنے، انہیں شراب اور قتل و شرک جیسے خفیہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے باوجود، دو فرشتوں سے بیک وقت بدکاری کرنے کے باوجود وہ آسمانوں پر چڑھ گئی۔ اس کے نام سے شمسی نظام کا ایک سیارہ بھی معصوم اس سے وہ موجود ہے، مگر اس کے بکاوے میں آنے والے فرشتوں پر اللہ کا غضب جو ہے وہ مسلط ہو گیا۔ اللہ کے دربار میں تو ایسا اندھیرا نہیں ہے کہ برائی کی دعوت دینے اور اس میں شریک ہو کر اسے انجام تک پہنچانے والے مجرم پر نوازشات کی جائے اور بکاوے میں آ کر پہلی بار پھنسنے والے بھوکے بالغ گنہگاروں کو تا قیامت اتنی بڑی سزا دی جائے۔ اس داستان خرافانی کو بعض مفسرین نے بتایا کہ یہ یہودی خانہ زاد کہانی اور من گڑھ داستان ہے۔ اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ لیکن بعد کے لوگوں نے اسے اسرائیلی خرافات کو یقین اور اعتقاد کی نظر سے دکھنا تھا۔ سورہ فلق میں سحر کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 57 اور 69 میں مسلسل 13 آیات ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 اور 122 تک مسلسل 6 آیات ہیں، اور دیگر معتد جو ہے مختلف مقامات پر جادو کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک زندہ حقیقت کے طور پر تسلیم فرمایا۔ طوالت کے خوف سے، بات لمبی ہو جانے کے ڈر سے، ویڈیو لمبی ہونے کے خوف سے میں یہاں بات ختم کرتا ہوں۔ اس پہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کی جائے گی کہ جادو کی من گھڑت باتیں اور حقیقتیں اور داستانیں کیا ہیں، جبکہ جادو تو حقیقت اور برحق ہے، لیکن اس کو سیکھنے سکھانے والا یہ جنمی ہے۔ ایمان ان سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی جادو کرے کسی بھی نیت سے، کسی بھی شخص کے خلاف اذیت، ٹینشن، پریشانی پہنچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، جادو کی حقیقت اور جادو کے متعلق، جادو کا پھر توڑ اور اس کے متعلق جو نقوش ہیں، جو اس کے قرآن اور حدیث میں اس کے بچنے کی، محفوظ رہنے کی، حفاظت کے جو طریقے اور جو دعائیں ہیں، جیسے آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو جادو ہے اور اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ختم ہو جائے اور نیکسٹ کبھی جادو نہ ہو، تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اگر کوئی بھی شخص صبح اور شام صرف 7 بار پڑھ لے، یعنی فجر کی نماز کے بعد 7 بار اور مغرب کے بعد 7 بار پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو ختم ہو جائے گا، ظاہری باتیں روحانی جسمانی اسے رزق نصیب ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس طرح ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیات کوئی بھی شخص اگر صبح 7 بار، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 بار اگر پڑھ لے اور پانی پہ دم کر کے پی لے تو نور العلیٰ نور ہے۔ اگر نہیں ایسا کر سکتا، صرف پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کو 7 دن کے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا اور نیکسٹ کبھی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا، نظر نہیں ہو سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور اس سے زیادہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے مخصوص دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔